جب شیطان نے کہا یا اللہ میں اولاد آدم کو آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف حملے کروں گا، یہ سن کر فرشتے حیران و پریشان ہو گئے۔ میرے اللہ نے فرمایا فرشتو تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کہنے لگے یا اللہ اب تو اولاد آدم کے لیے بڑی ہی مشکل سی بن گئی ہے کہ وہ اس شیطان مردود کے ہتھ کنڈوں سے کیسے بچ سکیں گے۔ یہ سن کر میرے اللہ نے فرمایا فرشتو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس شیطان نے 4 سمتوں کا نام لیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں 4 سمتوں کا نام لیا ہے، مگر یہ نادان اوپر اور نیچے والی سمت بھول گیا ہے۔ فرشتو جب میرا بندہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر، غلطیوں اور خطاؤں سے شرمندہ ہو کر میرے دروازے پہ آئے گا، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جب دونوں ہاتھ اٹھائے گا، جبکہ اوپر والی سمت سے، اوپر والے راستے سے شیطان حملہ آور نہیں ہو سکے گا، فرشتو گواہ رہنا ابھی میرے گنہگار بندے کے دونوں ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے، میں ان کے گناہ پہلے معاف کر دوں گا۔ اور ہاں فرشتو جب کبھی میرا بندہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر میرے دروازے پہ آئے گا، میری چوکھٹ پہ آئے گا، گناہوں کی بخشش کے لیے اپنا سر سجدے میں رکھے گا، جبکہ میرا گنہگار بندہ اپنا سر نیچے کی سمت پہ جھکائے گا اور شیطان نیچے کے راستے سے حملہ آور نہیں ہو سکے گا، فرشتو پھر گواہ رہنا ابھی میرا بندہ سجدے سے اپنا سر اٹھائے گا نہیں، میں ان کے گناہ پہلے معاف کر دوں۔ جوانو آگے پیچھے دائیں بائیں تو شیطان نے گھیرا ہوا ہے، یاد رکھنا اوپر اور نیچے والی سمت ابھی محفوظ ہیں، شیطان نہ اوپر کو حملہ کر سکتا ہے نہ نیچے حملہ کر سکتا ہے، شیطان نہ ہمیں توبہ کرنے کو روک سکتا ہے اور نہ ہی سجدہ کرنے کو روک سکتا ہے، اگر تم جان بوجھ کر رک جاؤ تو یہ بھی قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، اس لیے آج ہی اپنے پروردگار عالم کی چوکھٹ پہ آ کر اپنا سر سجدے میں رکھیں اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیں، اوپر کی طرف ہاتھ اٹھائیں، توبہ کی بھیک مانگیں، توبہ کی بھیک مانگ کر اللہ سے اپنا معاملہ درست کر لیں، میرا اللہ اسے پسند فرماتا ہے جو شخص توبہ کرتا ہے، میرا اللہ اسے پسند فرماتا ہے جو شخص سجدہ کرتا ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، جوانو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا مجھے بتاؤ وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے تو انسان پر غالب آ جاتا ہے؟ تو شیطان نے کہا یا حضرت جب آدمی اپنی ذات کو بہتر سمجھنے لگتا ہے، جب انسان خود کو دوسرے سے اعلیٰ تر سمجھنے لگتا ہے، یا حضرت میں ایسے انسان پر غالب آ جاتا ہوں۔ شیطان کہنے لگا یا حضرت میں آپ کو 3 ایسی باتیں بتا کے جا رہا ہوں جن سے آپ کو ہمیشہ کے لیے ڈرتے رہنا چاہیے۔ شیطان کہنے لگا یا حضرت ایک تو غیر محرم عورت کے ساتھ نہ بیٹھنا، غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ہرگز نہ بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی شخص غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا میں ہی ہوتا ہوں، یہاں تک کہ اس عورت کے ساتھ اس کو فتنے میں ڈال دیتا ہوں۔ دوسری بات اللہ سے جو عہد کرنا فوراً ہی پورا کرنا، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ سے عہد کرتا ہے تو میں اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں، وہ عہد پورا نہیں کرنے دیتا۔ تیسری بات جو صدقہ نکالا کرو فوراً ہی دے دیا کرو، فوراً ہی جاری کر دیا کرو، اس لیے کہ جب کوئی صدقہ نکالتا ہے اسے جاری نہیں کرتا تو میں ان کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں اور صدقہ آگے دینے نہیں دیتا۔ یہ 3 باتیں کہہ کر شیطان آگے چل دیا، تھوڑا سا آگے گیا تو ایک دم چیخ و پکار کرنے لگ گیا، رونے لگ گیا، کہتا ہائے افسوس ہائے افسوس۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او نادان تجھے کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں چیخ رہا ہے، کیوں افسوس کر رہا ہے؟ کہتا ہے ہائے میں نے اپنی راز کی باتیں آپ کو بتا دی کہ اب تم بنی آدم کو ڈرائے گا دھمکائے گا کہ وہ ان 3 کمیوں سے باز آ جائیں گے اور میں ان پر حملہ آور نہیں ہو سکوں گا۔ جوانو تم نے اپنے اندر یہ جو شیطان بٹھا رکھا ہے نا اسے نکال دو، اس شیطان کو گرفتار کر لو نہیں تو یہ تم ہی گرفتار کر لے گا، اس شیطان کو مار دو نہیں تو یہ تم ہی مار دے گا۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا کہ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی کچی ہیں رب سے چاہتیں، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران